اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا 13واں جز 13واں پارہ سورہ یوسف، آیت نمبر 79 تک ہم لوگ پچھلی نشست میں آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 77، جب سامان نکلا وہ جو گم ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سامان میں، ان کے غلے میں، اور انہی لوگوں کے فیصلے کے مطابق اب بنیامین کو یہیں مصر میں رہنا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ در حقیقت یہ جو غلام بنا کے رکھنے والی بات ہے، یہ جو بات وہ انہوں نے کہی تھی کہ غلام بنا، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب اس سے غلام بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری تدبیر اللہ کی طرف سے تھی، تو وہ جب یہ بات ہوتی ہے تو آیت نمبر 77 میں وہ سارا الزام دیتے ہیں بنیامین پر، اور کہتے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام ساری باتیں سنتے ہیں، اپنے دل میں جو کچھ ان کے بارے میں سوچتے ہیں ظاہر ہے، اور اس کے بعد کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اب آیت نمبر 78 اور 79، اب وہ یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے العزیز۔ العزیز کا لفظ مصر میں اس وقت بڑے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے بھی العزیز کے معنی ہوتا ہے اے صاحب اقتدار۔ کہتے ہیں کہ میرا باپ، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کی بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ کو ہم محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کام کروں، میں تو اسی کو اپنے پاس رکھوں گا، پکڑوں گا جس نے سامان چرایا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 79 تھی۔ اب آئیے آیت نمبر 80 پر۔ جب یہ سب کچھ وہ بیکار گیا، ان کے بھائیوں کی تمام کوششیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر آیت نمبر 80 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ۔ جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم میثاقا من اللہ۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے سب سے، ان 10 میں، وہ کہتے ہیں اب ان سے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے اپنے والد کے سامنے قسم کھائی تھی اللہ کی، پکا وعدہ کیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو کچھ تم لوگوں نے زیادتی کی یوسف کے ساتھ۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، تو میں اس زمین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے والد ہی مجھے اس کی اجازت نہ دیں۔ اور یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر لیں۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 80۔ غالباً یہی وہ بڑے بھائی ہیں کہ جب بھائیوں نے ان کے مشورہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں قتل کر دینے کا، تو انہوں نے اس سے روکا تھا۔ غالباً یہی ہے وہ، واللہ عالم۔ اگلی آیت، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔
اب وہ کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ تم لوگ اپنے والد کے پاس اور ان سے کہو کہ اے میرے والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اس بات کی گواہی نہیں دے رہے ہیں مگر وہی جس بات کا ہمیں علم ہوا ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم اس حرکت کا جو ہونا تھا جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے نگران نہیں تھے۔ آیت نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اے میرے ابا پوچھ لیں اس آبادی سے، یعنی مصر کے لوگوں سے جہاں ہم گئے تھے، جہاں ہم رہے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم یہاں واپس آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ان بھائیوں کی یہ دلائل جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے دینا ہے، جس کے بارے میں ان کے بڑے بھائی نے کہا، غور کریں کہ ایک نہیں کئی گواہیاں پیش کرتے ہیں، جبکہ پہلے کیا ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تو آ کے انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ثبوت کے طور پر ایک خون لگا ہوا کپڑا دکھایا تھا، ہے نا۔ اور یہاں دیکھیں کتنے سارے دلیل وہ دے رہے ہیں اس صداقت کی، چونکہ یہ سچی بات تھی۔ آیت نمبر 83، یہ لوگ پہنچ گئے واپس اپنے والد کے پاس، اور یہ کچھ جو ان کے بھائی نے کہا تھا وہ انہوں نے اپنے والد سے کہہ دیا۔ اب اس کا جواب ملتا ہے ان کے والد کی طرف سے، یہ آیت نمبر 83 ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ تمہارے نفسوں نے، تم نے اپنی مرضی سے اپنی بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہی ہے مجھے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئیں گے، ان سب سے مراد یوسف علیہ السلام، بنیامن اور ان کے بڑے بھائی، ان سب کو واپس لے آئیں گے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو علیم ہے، علم رکھنے والے ہیں، اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 83۔ آیت 84، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى یوسف، ان کے والد نے ان لوگوں کی طرف سے منہ موڑ لیا اور کہتے ہیں ہائے افسوس یوسف پر، وَبِيَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور وہ بے انتہا غم میں مبتلا تھے، اور وہ اپنے غم کو اپنے ہی اندر پی رہے تھے، یعنی اس غم کو کیا ظاہر کرنا ہے، صبر جمیل کی بات کر دی کہ خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا یہی ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہ ہے جب مصیبت کے پڑنے کے بعد فوراً اللہ کی رضا پر راضی ہوا جائے، یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ رو پیٹ کے تھک کر کے اپنی کہانیاں سب کو سنا کر کے اور اس کے بعد کہا جی ہم اللہ پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 85 میں، اب یہ بیٹی اور ان کے گھر والے یعقوب علیہ السلام کے وہ مخاطب ہوتے ہیں، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ میں جو آپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی صحت خراب کر لیں گے، یا خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ بے شک میرا شکوہ تو یہ جو پریشانی ہے اور جو غم ہے وہ تو اللہ سے ہے،
اور میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. یہ جملے غور کریں، انشاءاللہ بعد میں خود سمجھ میں آئیں گی آپ کو یہ سب باتیں. یہ آیت نمبر 86. آیت نمبر 87. اب ایک وقت گزر گیا، جو شاید غلہ لائے ہوں گے وہ غلہ ختم ہونے کو ہے یا ختم ہو رہا ہے. اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں. آیت نمبر 87. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو، کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی لوگ ہوتے ہیں، سوائے ان کے کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کے نافرمان ہیں. قوم الکافرون، کفر کرنے والے لوگ ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں، نافرمانی اللہ کی ایک کی جائے جانتے بوجھتے یا 10 کی جائے یا بالکل کوئی بات نہ مانی جائے برابر ہے. یہ آیت نمبر 87 تھی. آیت نمبر 88. سب گیپ نوٹ کریں کتنا گیپ ہے. اب ان کے بھائی چلے گئے جیسا کہ والد نے کہا تھا، اور اب پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس. آیت نمبر 88. فلما دخلوا علیہ، جب وہ لوگ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے العزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں بہت تھوڑی پونجی لے کر کے. فاوفی لنا الکیل، تو ہمیں پورا پیمانہ دیں. وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کریں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں، بہترین جزا دیتے ہیں. یہ آیت نمبر 87. یہاں دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ 7 سالہ یا جتنا سال ہو گئے ہیں، اس نے ظاہر ہے لوگوں کی، اس زمانے میں لوگوں کا عام طور سے پیشہ ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہوگا کھیتی باڑی، تو وہ تو سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. یعنی ان کے پاس سامان بھی کوئی نہیں ہے، بہت معمولی سامان لے کر کے آئے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ ہمیں پورا پیمانہ دے دیں اور صدقہ کریں. شاید اشارہ صدقہ کس سے اپنے ان کے بھائی بنیامین کی طرف ہے کہ وہ ہمیں صدقے میں دے دیں ان کو. واللہ عالم. بہرحال، اور اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو صدقہ دینے والے ہیں. یہاں پر ایک بات ذہن میں آ گئی. ہم لوگ کئی بار اس طرح سے دعا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یا اللہ محمد کے صدقے ہمیں یہ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح دعا کرتے ہیں. دیکھیں، صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا بدلہ ملے، اس کا جزا ملے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی جزا کی ضرورت ہے؟ یہ جملہ انتہائی غلط ہے. جو لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھی دعا کروں، جیسے فقیر مانگتا ہے نا اپنے اولاد کے لیے کے لیے صدقہ کریں. فقیر سڑک پہ جو مانگنے والا ہے، اسی طرح وہ اللہ کو ٹریٹ کرتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ فقیر تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو اچھی حالت میں رکھیں گے. تو اللہ سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد کے لیے صدقہ کریں، تو اللہ کو کس جزا کی امید ہے؟ اللہ تو غنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. آیت نمبر 89. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، نوٹ کریں ابھی تک وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. میں بار بار یہ جملہ کہتا چلا آ رہا ہوں. وہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کو زمین کے خزانوں کا انچارج بنا دیا تھا.
اسی لیے العزیز العزیز کر کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو علم ہے کہ تم نے جو کچھ کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، جبکہ تم جہالت میں مبتلا تھے. جہالت ہی تو تھا، اسی کا نام تو جہالت ہے. اگر سب کچھ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انسان اگر وہی کچھ کرتا ہے جو غلط ہے تو کیا ہے؟ وہ جاہلی ہی تو ہے. اگلی آیت نمبر 90. قالوا انک لانت یوسف. اب وہ سب بھائی ایک ساتھ بول پڑے، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف. انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہے اور صبر سے کام لینے والا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرنے والے اجر محسنین کا. غور کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ محسنین کا ڈیفینیشن دے دیا. محسن کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہے اور ان حالات میں جس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا صبر سے کام لینے والا ہے. جن حالات میں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو وہ صبر سے کام لیتا ہے. جہاں پر انسان کے پاس چارہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، حالات کوئی آتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وسائل استعمال کرے وہ. لیکن جب وسائل نہیں ہوتے، حالات ایسے ہوتے ہیں. غور کریں، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیا گیا. ان کے پاس کوئی وسیلہ تھا نہیں، جیل میں پڑے رہے اتنے عرصے. ہاں، کئی سال جیل میں رہے. پھر وہ خواب سنایا جیل کے دو ساتھیوں نے. اس کے بعد پھر 8-9 سال پتہ نہیں ایسے ہی کچھ پھر جیل میں پڑے رہے. اس کے بعد جیل سے نکلے. تو وہ ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں شامل فرمائے یا رب العالمین. اگلی آیت. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اب وہ سب بھائی ایک ساتھ بولتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو برتری عطا فرمائی ہم سب پر، اور یہ کہ ہم ہی لوگ خطا کار تھے. یہ آیت نمبر 92 میں یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں. غور کریں کیا جواب دیتے ہیں. قال لا تضریب علیکم اليوم. کہا یوسف علیہ السلام نے کہ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس، کوئی یہ نہیں، خفگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مغفرت فرمائے. وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں. غور کریں یوسف علیہ السلام کا یہ انداز، محسنین کا یہ انداز ہوتا ہے. جو لوگ محسنین ہوتے ہیں کہ اب پرانے مردے کو اکھاڑنے سے کیا حاصل، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے کیا حاصل. جو ہونا تھا وہ تو عین اللہ کی مشیت کے مطابق ہوا ہے نا. تو تم پر کوئی آج کوئی باس پرس نہیں، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، آج تم سے کوئی ناراضگی نہیں. آج اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف فرمائے. ہاں سبحان اللہ. ابھی یہی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہے تھے جب مکہ فتح کیا تھا. مکہ والوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تضریب علیکم اليوم. یہی بالکل ہو بہو یہی جملہ تھا کہ تمہاری آج کوئی پکڑ نہیں. سبحان اللہ.
اور یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ، آج جب طالبان دوبارہ قابض ہوئے ہیں افغانستان میں، تو انہوں نے بھی یہی کچھ کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جو کچھ کیا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی ناراضگی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت قائم کر دیں افغانستان میں، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری یہ قمیص تم لوگ لے کے جاؤ اور اسے ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی، یعنی ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس آ جاؤ اپنے تمام اہل کو لے کر، تمام گھر والوں کو لے کر، سب کے سبوں کو لے کر آ جاؤ۔ یہ آیت نمبر 93 ہے۔ آیت نمبر 94، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہاں سے قافلہ چلا ہے تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں تو خوشبو محسوس کر رہا ہوں یوسف کی، اگر تم لوگ مجھے سٹیایا ہوا میں نے کیا کہتے ہیں بہکا ہوا نہ سمجھو۔ یہ ظاہر ہے وہاں تو ان کے گھر والوں سے کہا ہوگا، جو لوگ وہاں تھے، باقی جو اہل کے لوگ تھے ان سے کہا ہوگا یہ جملہ۔ آیت نمبر 95، جو لوگ تھے وہاں وہ لوگ کہتے ہیں قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے آپ بے شک وہی پرانے گمراہی میں مبتلا ہیں، وہی پرانا خیال جو ہے آپ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا وہ اسی میں آپ مبتلا ہیں۔ یہ آیت نمبر 95۔ اب یہ ان کے بھائی پہنچ جاتے ہیں اپنے والد کے پاس۔ یہ ظاہر ہے ان دنوں میں ہوائی جہاز نہیں ہوتا تھا، آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طویل وقت لگتا تھا قافلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، اور یہ تو مصر سے باہر یہ لوگ مقیم تھے، مصر کے علاقے میں تھے بھی نہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور جب یہ لوگ پہنچے خوشخبری لے کر تو ڈال دیا اپنے والد کے چہرے پر کیا قمیص جو یوسف علیہ السلام نے دی تھی، تو ان کی بصارت واپس آ گئی۔ قمیص کے اوپر سر کے اوپر ڈالتے ہی ان کی بصارت واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اب کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ کیا میں نہیں کہتا رہا ہوں تم لوگوں سے کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہاں سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ممکن ہے اللہ رب العزت نے شروع میں ہی ان کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا کہ ایسا ہوگا، یوسف سے ایک طویل عرصے کے لیے آپ سے الگ ہو جائیں گے، پھر ان کے بھائی بھی الگ ہو جائیں گے، پھر ان باقی 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو ہو سکتا ہے وہی کر دی ہوں، جس کی طرف اشارہ یہاں پر ہے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا تھا جو تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت نمبر 96 ہے۔ آیت نمبر 97، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب یہ بھائی کہتے ہیں جو 9 بھائی ہیں، 10واں پتہ نہیں وہ آئے ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا، قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی واپس آ گئے ہیں، واللہ عالم، کہ اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں مغفرت کی، بے شک ہمارے گناہ کی دعا کریں، بے شک ہم ہی لوگ خطا کار تھے، ہم نہیں خطا کیا تھا۔
قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. جواب دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا، اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. بے شک اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ جو اپنی گناہوں کا اعتراف کرے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے. تو اللہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا. آیت نمبر 98 پر میں رک جاتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت زیادہ لوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس بہترین قصے سے جو وحی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان تمام قصوں سے زیادہ بہترین اچھا قصہ احسن القصص، اس سے ہمیں نصیحت نصیب ہو، ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی خطاؤں سے درگزر کر سکیں، اپنی خطاؤں کو کے لیے اللہ سے معافی مانگ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.